10 سے زیادہ دن گزر گئے، ایک تعیناتی جس کے لیے نام کا اعلان ہو چکا تھا ابھی تک باقاعدہ طور پر ہو نہیں پائی ہے۔ اس کی وجہ سے روایتی اور سوشل میڈیا میں ہیجان برپا ہے، سازشی کہانیوں کا ہجوم ہے اور ماضی کے چند اہم سیاسی واقعات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے والے وسوسوں کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ جب آتش جوان تھا تو ضرورت سے زیادہ متحرک رپورٹر کو ایسا ماحول اصل خبر ڈھونڈنے کو بہت اکساتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں داخل ہونے کے بعد ان دنوں دل و دماغ پر چھائے جنون کا جائزہ لینا شروع کیا تو بالآخر اس ضمن میں ہوئی تگ و دو رائے گاں کا سفر ہی محسوس ہوئی، چھلنی میں پانی جمع کرنے والی احمقانہ مشقت۔ حکمران اشرافیہ کے مابین جب بھی کسی معاملے میں تنازعہ کھڑا ہو جائے تو بالآخر وہی فریق کامیاب ہوتا ہے جو 1950 کی دہائی سے ہمارے ہاں کامیاب ہوتا چلا آیا ہے۔ دائروں میں ہوئے سفر کو اگرچہ ہم اب کی بار ویسا نہیں ہوگا والے گماں کے ساتھ جاری رکھتے ہیں۔ بڑھتی عمر کے ساتھ نازل ہوئی کاہلی کو ان دنوں یہ جواز بھی مہیا ہو چکا ہے کہ صحافت ہمارے ہاں اب کھوج لگانے کے قابل نہیں رہی، وہی لکھا اور بولا جاتا ہے جو ہمارے حکمران عوام کے روبرو لانا چاہتے ہیں۔ خود کو بے بس و لاچار محسوس کرتے صحافی کو اپنی توجہ میڈیا میں چھائے موضوعات سے ہٹانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ اس تناظر میں میرے بہت کام آ رہا ہے۔ پاکستان کے بجائے دیگر ممالک کے معاملات پر غور میں مصروف رہتا ہوں، عالمین منظر نامے پر توجہ دیتے ہوئے بھی تاہم کچھ ایسی خبریں نظر آ جاتی ہیں جہاں پاکستان دل یزداں میں کانٹے کی طرح اٹکا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ امریکہ کی ایک وزیر خارجہ ہوا کرتی تھیں، نام تھا ان کا ہیلری کلنٹن، ایک سابق صدر کی اہلیہ بھی ہیں۔ 2016 میں خود وائٹ ہاؤس پہنچنا چاہا ٹرمپ نے، مگر انہیں فقط بد زبانی ہی سے ناکام بنا دیا۔ سیاستدان عموماً آپ بیتی یا ماضی کے واقعات کو بیان کرنے والی کتابیں لکھتے ہیں، موصوفہ نے مگر ایک ناول لکھ دیا ہے۔ ناول کا لکھاری عموماً فرد واحد ہوا کرتا ہے، ہلری نے لیکن اسے ایک اور خاتون کے ساتھ مل کر لکھا ہے۔ اس خاتون کا نام ہے لوئیز پینی۔ وہ کینیڈا کی شہری ہے اور جرائم پر مبنی پر اسرار کہانیاں لکھنے کی وجہ سے کافی مشہور بھی۔ ہلری اور اس خاتون نے باہم مل کر جو ناول لکھا ہے اسے اسٹیٹ آف ٹیرر کا نام دیا گیا ہے۔ حالت دہشت غالباً اس کا آسان اردو ترجمہ ہو سکتا ہے۔ یہ ناول گزشتہ ہفتے مارکیٹ میں آیا ہے۔ ناقدین کا خیال ہے کہ اس کے ذریعے در حقیقت ہلری کلنٹن نے سابق صدر ٹرمپ کے 4 سالہ دور اقتدار کو فکشن کی آڑ میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ناول کا آغاز اس میں بتائے ٹرمپ نما صدر کی انتخابی شکست سے ہوتا ہے۔ اس کی جگہ جو شخص وائٹ ہاؤس پہنچتا ہے وہ ایلن ایڈمز نامی ایک خاتون کو اپنا وزیر خارجہ بنا دیتا ہے۔ مذکورہ خاتون کا انتخاب مبصرین کو حیران کن اس لیے محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑے نشریاتی ادارے کی سربراہ تھی اور اس حیثیت میں اس صدر کی شدید ناقد بھی جس نے اسے وزیر خارجہ بنایا۔ یہ انتخاب کئی حوالوں سے صدر اوباما کی جانب سے ہلری کلنٹن کی بطور وزیر خارجہ تعیناتی کی یاد بھی دلاتا ہے۔ بہرحال ایلن ایڈمز جب وزارت خارجہ کا منصب سنبھال لیتی ہے تو مذکورہ وزارت میں پاکستان پر نگاہ رکھنے والے ڈیسک کی انچارج اسے بتاتی ہے کہ چند پراسرار اشارے ملے ہیں جو نشاندہی کر رہے ہیں کہ جلد ہی دنیا کے کئی ممالک میں 9/11 سے بھی زیادہ ہولناک واقعات ہونے والے ہیں۔ پاکستان ڈیسک کی اس انچارج کا نام انیتا داہر ہے، جو مجھے سوچنے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بھارتی نژاد رہی ہوگی۔ اس کے بیان کردہ خدشات کو مگر امریکہ کے جاسوسی ادارے سنجیدگی سے لینے کو تیار نہیں ہوتے۔
جاسوسی اداروں کی ممکنہ طور پر ایک سنگین ترین واقعے کی بابت ملنے والے اشاروں سے لا تعلقی کی وجہ اس ناول میں یہ بتائی گئی ہے کہ 4 سال تک برسر اقتدار رہے ٹرمپ نما صدر نے انہیں ایسے افراد سے بھر دیا تھا جو پیشہ ورانہ لگن سے اپنے کام پر توجہ دینے کے بجائے انا پرست صدر کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے تھے۔ ایلن ایڈمز نامی وزیر خارجہ جاسوسی اداروں کی سرد مہری سے اکتا کر تنے تنہا انیتا داہر کے تجزیے کو بنیاد بناتے ہوئے دہشت گردی کے ممکنہ واقعات کے تدارک کو جت جاتی ہے۔ وہ اس ضمن میں ابھی پیش قدمی کی تیاری ہی کر رہی ہوتی ہے تو دنیا کے 3 بڑے شہروں میں سواریوں سے بھری بسوں کو دھماکوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ ان دھماکوں کے بعد ناول کے پلاٹ میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ دریافت یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا ایک ایٹمی سائنسدان تھا، نام تھا اس کا ڈاکٹر بشیر شاہ۔ امریکہ نے اس پر الزام لگایا کہ وہ ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے لہٰذا اس سائنسدان کو اس کے منصب سے ہٹا کر گھر میں نظر بند کر دیا۔ سابق ٹرمپ نما امریکی صدر نے مگر اسے حکومت پاکستان پر دباؤ ڈال کر رہا کروا دیا۔ اپنی رہائی کے بعد بشیر شاہ نے ماضی کے روابط تیزی سے بحال کیے اور عہد باندھ دیا کہ وہ امریکہ میں ایٹمی ہتھیاروں سے ہوئی دہشت گردی کے ذریعے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلائے گا۔ ناول کا بقیہ حصہ انتہائی ڈرامائی انداز میں ایلن ایڈمز نامی وزیر خارجہ کو تنے تنہا امریکہ کے عسکری اور جاسوسی اداروں کے تعاون کے بغیر بشیر شاہ کے ارادوں کو ناکام بناتے ہوئے دکھاتا ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور ہمارے ہاں فروغ پائے دہشت گردی کے رجحانات پر بے تحاشا کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے چند تحقیقی صحافت کی بدولت ٹھوس حقائق کو آشکار کرنے کی دعوے دار بھی ہیں۔ میں نے ان میں سے کئی کتابوں کو غور سے پڑھا ہے اور وہ اکثر مجھے متعصب ذہن کے ساتھ سنسنی خیزی پھیلاتی ہی محسوس ہوئی، اور یہ دعویٰ میں فقط پاکستانی ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں۔ ہلری کلنٹن کے لکھے ناول نے لیکن مجھے پریشان کر دیا ہے۔ وہ امریکہ کے ایک مقبول ترین صدر کی اہلیہ ہے، خود بھی نیو یارک سے امریکہ کے سینٹ کے لیے منتخب ہوئی تھی۔ 2016 میں امریکی صدر بھی منتخب ہو سکتی تھی۔ امریکہ کی حکمران اشرافیہ کی ایسی باخبر اور با اثر نمائندہ جب ناول بھی لکھے تو اپنا سیاسی ذہن اور ماضی کے تجربات کو فراموش نہیں کر سکتی۔ سوال اٹھتا ہے کہ نظر بظاہر فقط ایک جاسوسی اور دہشت گردی کے موضوع پر ناول لکھتے ہوئے بھی اس نے پاکستان کے ایٹمی سائنسدان کو اس کا مرکزی ویلن کیوں بنایا ہے؟ اس سوال پر غور مجھے یہ کہنے کو مجبور کر رہا ہے کہ امریکہ کی حکمران اشرافیہ کے دل و دماغ میں پاکستان سے نفرت شدت سے سرایت کر چکی ہے۔ 15 اگست 2021 کے دن افغانستان سے امریکہ اور اس کے اتحادی جس ذلت آمیز انداز میں فرار ہوئے ہیں، اس نے مذکورہ نفرت کو شدید تر بنا دیا ہوگا۔ ہمیں مگر ایک تعیناتی کے حوالے سے چسکا فروشی سے فرصت ہی نہیں مل رہی۔